السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے عشق کا شین کا پہلا حصہ۔ یہ کتاب لکھی ہے علیم الحق حقی نے۔ کہانی شروع ہوتی ہے مجذوب یوں تیز قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا جیسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہو۔ پھر وہ ایک دم سے بیٹھ گیا بلکہ ساکت ہو گیا۔ اس کے جسم پہ تو کجا کپڑوں میں بھی جنبش نہیں تھی، حالانکہ خاصی تیز ہوا چل رہی تھی۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ تیزی سے آگے بڑھا، نہ جانے کیوں وہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجذوب اس سے کوئی 20 قدم دور تھا۔ ٹھاکر اس کے پاس پہنچا اور اس کے آگے کی طرف پھیلے ہوئے ہاتھ کو چھو کر دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ مجذوب کا ہاتھ برقی کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ ٹھاکر سیدھا کھڑا ہوا اور اس نے مجذوب کو غور سے دیکھا۔ اس کا دل تعصب سے بھر گیا۔ مجذوب کے سینے میں سانسوں کا تموج بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے۔ آج کے شبھ دن تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہونا تھا تو کم سے کم یہاں نہ ہوتا۔ مجذوب کا چہرہ اور ہاتھ پیر دھول میں اٹے ہوئے تھے۔ اس کا کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور پاجامے سے اگر پیوند نکال دیے جاتے تو شاید کچھ بھی باقی نہ بچتا۔ اس کے سر کے بالوں اور بڑی ہوئی بے ترتیب داڑھی میں نام کو بھی سیاہ بال نہیں تھا، لیکن اس کا چہرہ جوان تھا، بلکہ اس پر بچوں کی سی معصومیت تھی، اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ٹھاکر بڑا دبدبے والا آدمی تھا، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ وہاں بننے کے بعد بھی عجیب طرح کا جاہو جلال تھا۔ چہرے کا ایک ایک نقش ڈانٹتا گرجتا محسوس ہو رہا تھا، مگر اسی لمحے ٹھاکر کے دماغ میں ایک شک نے سر ابھارا۔ آدمی یوں تو نہیں مرتا، اگر یہ مر گیا ہے تو اس کا جسم ڈھلکا کیوں نہیں؟ یہ خیال آتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مجذوب کی پیشانی کو چھوا، لیکن وہ بھی برف کی طرح سرد تھی۔ پھر اگلے ہی پل اس سرد پیشانی میں جیسے بجلی کا بے حد طاقتور کرنٹ دوڑ گیا۔ ٹھاکر کو بہت شدید جھٹکا لگا۔ وہ بے ساختہ بلا ارادہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایسی سوزش ہو رہی تھی جو جلنے پر ہوتی ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ وہاں جلنے کا نشان